شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میری کہانی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے ہو چکے تھے کہ آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئیں۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا، عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کو اس کے پاس لے گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا۔ راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اسی لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے۔ اگر میں باہر نہ نکل کے آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دوا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، ان کے اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً سے ٹھیک ہو گئیں۔ پرانی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا۔ وہ سیف حمیری کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کرانے کی امنگ پیدا ہوئی۔ چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی۔ اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اسی طرح وہ باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تھا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا۔ 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہی حبشیوں نے ابرہہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی بھی کی تھی۔ چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ قریش کا بھی ایک وفد مبارک دینے کے لیے گیا۔ اس وفد کے سردار حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی ہوئی تھی اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا۔ عبد المطلب رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی، آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا، بے اختیار بول اٹھا، اے شخص، تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کی والدہ مدینے کے قبیلے خزرج کی تھیں اور خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا، اسی لیے سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ پھر اس نے کہا، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی، یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا۔ 1 ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا۔ عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلا کر اس نے کہا، اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا۔ تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ
اس راز کو ظاہر نہ فرما دے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے، ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کی بات پڑھ لی ہے، اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ سن کر حد درجے حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں۔ سنو عبد المطلب، جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو، تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی، اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ملے گا، عزت ملے گی۔ عبد المطلب نے یہ سن کر کہا، اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوش بختی میسر آئے۔ آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا، یہی اس کا زمانہ ہے، وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد ہوگا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس کی آرزو مند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا، اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینے کے قبیلے خزرج میں اس نبی کے مددگار بنائے گا۔ ہم میں سے اس نے اسی لیے کہا کہ خزرج اصل میں یمن کے لوگ تھے، ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی، اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی، اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا، اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کدوں کو ٹھنڈا کرے گا یعنی آگ کے پجاریوں کو مٹائے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی، اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے۔ وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا، ان کو مٹا ڈالے گا۔ عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے سیف بن یزن کو دعا دی، پھر کہا، کچھ اور تفصیل بیان کریں۔ بات ڈھکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبد المطلب، اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے، اور پھر سیف نے ان سے کہا، اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو، اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا، کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاں دیکھی ہے؟ اس پر عبد المطلب نے کہا، ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا۔ میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمینہ بنت وہب عبد مناف سے اس کی شادی کر دی۔ وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے تھی۔ اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اور اس کا چچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا، میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ واقعہ اسی طرح ہے، اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچائے رکھو، اسی لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر قابو نہیں پانے دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں نہیں ملی۔ یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا، اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، اور ان کی تدفین بھی یہیں کی جائے گی، اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے۔ مجھے پتا ہے اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے حضرت عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور دھاری دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بھرے ڈبے دیے۔
پھر عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب رضی اللہ عنہ اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی۔ تاریخ کے بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ جس وقت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ مرنے سے پہلے حضرت عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب ابو طالب رضی اللہ عنہ آپ کے نگران ہوئے۔ انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر رضی اللہ عنہ بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے۔ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھی، معجزے دیکھے، تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اس لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو اور سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سحر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سحر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے لات اور عزی سے بارش کی دعا کرو، کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا۔ اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب رضی اللہ عنہ نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گر گر کر آنے لگے۔ اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ ابو طالب رضی اللہ عنہ ایک بار ذی الحجاز کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب رضی اللہ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا بھتیجے، مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے چچا جان، آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھتیجے، مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید جاننے کے لیے میری کہانی کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرتے رہیں۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔